اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرتين۔ آج کا میرا موضوع ہے اہل بیت سے بغض رکھنے والوں سن لو، حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اہل بیت سے ہوں گے۔ 3 مستند حدیث مستند کتاب سے پیش کروں گا، ان لوگوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے جو اہل بیت سے چھوڑ کر غیر اہل بیت کے پیچھے چل رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جو اہل بیت سے تعلق رکھنے والے اولیاء اللہ پہ تنقید کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ساری دنیا کا دن مناتے ہیں لیکن اہل بیت کا دن نہیں مناتے، بلکہ منانے والوں پہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن غیر اہل بیت سے بیت ہیں۔ تو جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، پھر وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے اس وقت ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنا محاسبہ کر لیں، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کس سے بیعت کی ہے، تو بچت ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت کچھ نہیں ہو سکے گا، پھر خسارے میں رہیں گے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آل سے ہوں گے، کسی بھی غیر سید کی آل سے نہیں ہوں گے۔ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ امام مہدی علیہ السلام کا تعلق اہل بیت سے ہے، اور وہ بھی اہل بیت سے وہ جو امام حسن علیہ السلام کے آل میں سے ہے۔ یہ میں ثابت کروں گا کہ امام حسن علیہ السلام کے آل سے ہے۔ میں 3 حدیث بیان کروں گا، ویسے تو بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن 3 حدیث مستند کتاب سے۔ ایک تو یہ پہلی ہے سنن ابن ماجہ اور جلد ہے 2، حدیث نمبر ہے 4074۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر 619۔ یہ میں اس لیے دکھاتا ہوں کہ لوگوں کو کنفرم ہو جائے کہ میں نے کہیں اور سے نہیں بلکہ اسی صفحے سے، اور اس میں 4075 اور 407 اور 4075 2 حدیثیں اس کتاب سے لوں گا۔ پہلی حدیث ہے 4074، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اہل بیت مہدی ہم سے ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اہلیت پیدا فرمائے گا۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے 4075، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے، تو ہم نے حضرت مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت مہدی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ دیکھیے ابن ماجہ کی 2 حدیثیں بیان کی ہیں۔ اب میں تیسری حدیث جو میں نے پچھلے ایک بیان میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اس میں اس لیے بیان کروں گا کہ اس سے ثابت ہوگا کہ یہ ابی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے تو تعلق ہے لیکن ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک امام حسن امام حسین، تو ان میں سے کس کے آل میں سے ہے تو وہ امام حسن کے آل میں سے ہے۔ تو یہ حدیث میں صفحہ نمبر یہ دیکھیں ابو داؤد اور جلد سوم اور صفحہ نمبر 356 اور حدیث نمبر ہے 886 کی حدیث ہے۔ یہ میں اسی میں سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے وہی حدیث بیان کی گئی جس حدیث کے لشکر کے دھسنے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی کیا حالت ہوگی جو کہ اس لشکر میں بعد ناخواستہ داخل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام لوگ زمین میں دھس جائیں گے لیکن ان لوگوں کے آخرت میں انجام ان کی نیت کے مطابق ہوگا۔ اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں بے واسطہ ہارون اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے فرمایا، انہوں نے اپنے صاحبزادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے صاحبزادہ سیدنا حضرت حسن علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا میرا بیٹا سردار ہوگا۔ جس طریقے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تجویز فرمایا،
ان قریب ان کی نسل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا وہ تمہارے نبی کے نام سے موسوم ہوگا، یعنی نبی کے ہم نام ہوگا، اور عادت خصلت میں بھی ان کے مشابہ ہوگا، لیکن شکل و صورت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ کا واقعہ بیان کرتے فرمایا وہ شخص روئے زمین میں عدل سے بھر دے گا۔ تذکرہ فرماتے فرمایا عبداللہ، وہ فرمایا کہ حضرت علی سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماورائے النہر سے ایک شخص پیدا ہوگا، اس شخص کا نام حارث بن حارث ہوگا، اور اس شخص کے آگے ایک شخص ہوگا، اس شخص کو لوگ منصور کہیں گے۔ وہ شخص حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد کو اس طرح قبضہ جگہ عنایت کرے گا جس طرح قریش نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ پران دی۔ یہ ایک شخص مسلمان کے ذمے شخص کا تعاون کرنا ضروری ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی فرما برداری ہر ایک شخص پہ لازم ہوگا۔ یہ کس کے متعلق تھا؟ امام مہدی کے متعلق تھا۔ اب آپ بتائیے امام مہدی کی یہ حدیث جو امام حضرت علی اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے اور اس کی آل سے امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ ان تین مسند حدیث کے بعد بھی اگر سمجھ نہیں آتا تو پھر یقین مانیے بہت خسارے میں ہے۔ مننا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے۔ ابھی سے اگر اہل بیت سے تعلق جوڑ لیں گے تو انشاءاللہ ظہور امام مہدی کے وقت ان کے ساتھ مل جائیں گے، اور جو حضرت امام مہدی کے ساتھ ہو گیا تو وہ بچ گیا، یعنی جنتی ہو جائے گا، اور جو حضرت امام مہدی سے نہیں مل سکا تو وہ کہیں دجال سے مل جائے گا، اور اگر دجال سے مل گیا تو وہ دوزخی ہو جائے گا۔ اس لیے خدا را ابھی سے اپنا محاسبہ کر لیں، ابھی وقت ہے، اور ابھی سے اہل بیت سے وابستہ ہو جائیں، اور اہل بیت پہ جو ہے کرٹیسائز کرنا چھوڑ دیں، تنقید کرنا چھوڑ دیں، اور جو اہل بیت کا دن مناتے ہیں ان پہ بھی جو ہے کرٹیسائز کرنا چھوڑ دیں۔ یقین مانیے امام مہدی علیہ السلام جب تک دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر جو اہل بیت سے تعلق جوڑا ہوا ہوگا وہ امام مہدی سے تعلق جڑ جائے گا۔ میں نے ایک حدیث دیکھے، جب دجال آئے گا تو وہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہ مدینے کے باہر کھڑا ہوگا، تو مدینے میں زلزلہ آئے گا۔ مدینہ کتنی مقدس جگہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ وہاں پہ ہر شخص اچھا ہوگا، ہر شخص صحیح ہوگا، تو وہاں پہ زلزلہ آئے گا۔ جو زلزلہ آئے گا تو بہت سارے لوگ مدینہ جیسی مقدس جگہ سے نکل کے وہ دجال کے پاس چلے جائیں گے، جبکہ مدینہ تو ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، لیکن وہ ان کے پاس نہیں آئیں گے بلکہ دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ اب آپ سوچئے وہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے ہوں گے، اہل بیت سے تعلق نہیں ہوگا، اس لیے امام مہدی کا وقت آئے گا وہ امام مہدی کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے، یا اللہ ہمیں اہل بیت سے جوڑے رکھیے، اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلائیے جن پہ تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پہ چلائیے جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ میں آتا الف مرتين۔